لفظ دجال اور دجالی فتنہ یہ ہمارے ہاں بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس پر باقاعدہ تصانیف بھی آئی ہیں، انگریزی میں بھی آئی ہیں، اردو میں بھی آئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ذرا تحقیقی انداز میں نظر ڈالنا کہ قرآن و حدیث میں یہ ذکر کس انداز میں، میں اسی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سب سے پہلا جو ہے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ وہ تو قرآن حکیم ہے۔ پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں نہ صرف یہ کہ لفظ دجال کہیں نہیں آیا، بلکہ اس مادے سے مشتق کوئی اور لفظ بھی نہیں۔ یہ مادہ جو ہے صحفی دم قرآن مجید میں ہے ہی، اگرچہ اس کے قریب المفہوم الفاظ ہیں، تلبیس ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کے اوپر باطل کا پردہ نہ چڑھا دو تاکہ تم حق کو چھپا دو۔ تو یہ تلبیس، دجل، فریب، اگر آپ تانبے کے اوپر سونے کا پانی پھینک دیں تو اسے سونا بنا دیں، یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ لیکن صرف عرض یہ کرنا تھا کہ یہ مادہ جو ہے قرآن مجید میں بالکل نہیں۔ اب قرآن کے بعد ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ احادیث نبویہ یہ تین انداز میں۔ نمبر ایک، حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے جنہیں آپ نے دجالوں سے تعبیر کیا۔ چنانچہ بخاری و مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح فرمایا ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہاں پہ نوٹ کیجیے شرارت کرنے کی میری امت میں سے اٹھے، من امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ میری امت میں سے 30، یہاں پہ قریباً من الثلاثین نہیں بلکہ 30 کا لفظ ہے، 30 ایسے دجال جھوٹے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہے دوسرا ٹائپ حدیث کے اندر ایک انداز جس میں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کا۔ اچھا، یہ دجال تاریخ کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں شروع ہو گئے 6-7 مدعیان نبوت، جن میں ایک عورت بھی تھی، مسلمہ تو بہت بڑا ثابت ہوا، اس سے بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو بہت صحابہ شہید ہوئے اور انسان پہنچا، اور یہ سلسلہ شروع تو وہاں سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ریکارڈ پورا ہمارے پاس نہیں ہے کہاں کہاں پیدا ہوئے۔ البتہ اپنے زمانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایران میں بہاؤلہ پیدا ہوا جس نے کہ نبوت کو دعویٰ کیا، بہائی اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہلاتے ہیں، اور مغربی ممالک میں ان کے بڑے مراکز ہیں، اس لیے کہ تمام مغربی ممالک جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد لعنت اللہ علیہ غلام احمد قادیانی سامنے آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی اگرچہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں، ابو رضوانی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، فتنہ جو ہے مزید طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس لیے سارے مغرب ان کے کچھ ہے، انہیں ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان جو مغربی ممالک میں جانا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں، پیسے کی خاطر، اچھی معاش کی خاطر، ان کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہیں، ہم نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمیں پناہ دی جائے۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف اس کے لیے ہم اگر لکھ دیں تو کیا یہ بڑا گناہ ہوگا؟ میں نے کہا یقیناً بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کریں، بہت بڑا گناہ ہوگا،
لیکن ہوا بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک جو ہے ظاہر ہوا ہے ابھی حال ہی میں، وہ رشاد خلیفہ کے نام سے ایک مصری، اس نے پہلے تو ذرا ایک مقبولیت حاصل کی کہ قرآن حکیم کا میتھمیٹیکل پروف 19 کے عدد سے، یہ جو سورہ مدثر میں آیا کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر علیہا تسعۃ عشر 19 ہے سرہنگ یا بڑے فرشتے جو اس پر معمور ہیں۔ اس نے کہا یہ 19 کا حصہ جو ہے کلید ہے قرآن کی، بعض چیزیں اس نے کچھ ثابت کی بھی واقعہ کوئی بات ہے، اس لیے کہ سورہ قاف کے اندر، یہ سورہ قاف میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، وہ حروف اس صورت کے اندر 19 کے ملٹیپل کی شکل میں ہوں گے، 19 ہوں گے، 38 ہوں گے، 57 ہوں گے۔ میں حیران ہوا واقعی جب میں نے جائزہ لیا سورہ قاف کا، باقی تو یہ کہ بہت لمبی صورتوں کو ان کا جائزہ تجزیہ کرنا دوبارہ ذکر طرف کام تھا، لیکن قاف جو ہے چھوٹی صورت ہے، 3 رکوع ہے اس کے، وہاں واقعی بات سامنے یہ آئی کہ جہاں بہت سی قوموں کا ذکر ہے وہاں اخوان و لوط کہا گیا ہے، قوم و لوط نہیں کہا گیا۔ باقی ہے کہ قرآن میں قوم و لوط، قوم و لوط، قوم و لوط، نہیں، یہاں اخوان و لوط۔ اگر یہاں قوم آتا تو 58 عدد ہو جاتا قاف کا، سورہ قاف کا۔ وہاں پر یہ ایک احتیاط گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لفظ بدل کر لایا گیا تاکہ 57 کا ملٹیپل رہے۔ ایسی چیزوں میں میری جو رائے بنی ہوئی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سچائی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بنیاد بنا دیا جائے، اسی کو اصول بنا دیا جائے، اسی کو جڑ و بنیاد بنا دیا جائے، تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے حساب میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں فٹ نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں قرآن میں سے، یہ تو قرآن میں خام خواہ ایڈ کر دیا، اور اس سے مسلمانوں کا ماتھا ٹھٹک گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شیطنت جو ہے واضح ہو گئی۔ قرآن کا تو ایک لفظ بھی لفظ سے ادھر نہیں ہو سکتا، وہ جا کے 2 آیات، اور 2 بھی آیات ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان مبارکہ میں۔ تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، اور بالآخر اسے ہیوسٹن میں، امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا، وہاں پھیل گئی، پھر کسی شخص نے انہیں قتل کیا۔ یہ بھی ایک تازہ ترین واقعہ تھا، اور بھی ہو گئے ایسے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ بھیجنا چاہتے ہیں، اچھا میں مہدی ہوں، آپ میرا ساتھی، اچھا بھائی آپ مہدی ہو گئے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے، جو بھی اللہ نے مہدی سے لینا ہے بہت بہت۔ تو یہ چیزیں جو ہے، ایک جو ہے ایسا لازماً جلد ہی ظاہر ہونے والا، یہودیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشین گوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں۔ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات، اس کے بہت سے انبیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوں گے، زوال ہوگا، محکومیت ہوگی، وہ دبے ہوئے ہوں گے، پسے ہوئے ہوں گے، مظلوم ہوں گے، مقبول ہوں گے، تو اللہ ایک مسیحا نازل کرے گا جو ان کو اس ذلت سے اور تار مذلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے، وہ اس کو منتظر تھے۔ اچھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے، لیکن قوم کی بدبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہیں حضرت ولد الزنا قرار دیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، بغیر اس کے شادی ہوئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو واقعہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے، وہ تو مجسم معجزہ تھی۔ انہیں کہا گیا یہ جادو ہے، جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے۔ جب کافر ہو گیا ہے تو مرتد ہو، مرتد ہے تو واجب قتل۔ چنانچہ سن ہیڈرن جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا، جو دارالقضا کہہ لیجیے ان کا، جو یہ کہ جو ادارہ افتاء، دارالفتاء تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں، لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی، ایک اٹانومی دے رکھی تھی یہودیوں کو بھی۔ ایک بادشاہ یہودیوں کا بھی موجود تھا، ہیرود اینٹی پاس کے نام سے، لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے
کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو پھانسی دے سکے. یہ ہے کہ دارالفتاء کا فتویٰ جائے گا. جو گورنر پائلیٹس پروٹینٹس وہاں پر ہے کہ جو کہ روبی گورنر ہے، وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو پھانسی دے گا. اس گورنر نے انکار کیا کہ ہمارے خیال میں تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس مسیح کا، تم کیوں اس کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ لمبی بات ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ تو کیونکہ ہمارا تم سے معاہدہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا فتویٰ ہوگا، ایگزیکٹو آپ کو کرنا پڑے گا. چنانچہ ان کے خیال میں، یہودیوں کے خیال میں بھی اور اس وقت کے لوگوں کے خیال میں بھی حضرت مسیح سولی چڑھ گئے. معاذ اللہ، قرآن اس کی نفی کرتا ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. تو کہتا یہ شبہ ہے کے معنی کیا ہے؟ یہ ہمیں معلوم نہیں تھے. معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں، اب کچھ معلوم ہو گئے. قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر نہیں ہے، لہذا ہماری تفاسیر میں ذکر نہیں ہے. کہ پھر کیا ہوا؟ کون سولی چڑھا؟ آیا سولی کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو نہیں کوئی اور چڑھ گیا؟ یہ شیخ بندباس کی انجیل نے آ کر سارا عملہ کھول دیا. یہ بھی حضرت مسیح کے حواریین میں سے تھے. تو جیسے باقی حواریین نے اپنی اپنی جو ہے انجیلیں مرتب کی ہیں، ایسے ایک انجیل انہوں نے مرتب کی، ایونجیلیم برنابے. اور اس میں ان میں جو آگے بات ہوئی وہ میرے دل کو لگے کہ 100% یہی بات ہوگی کہ 12 حواریوں میں سے ایک نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا. حضرت مسیح اور ان کے حواری ایک جگہ چھپے ہوئے تو روپورٹ اس نے سبب کی، اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس کو لے کر آیا، رومن سپاہیوں کو. لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھڑا کر دیا باغ کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، پھر میں جس سے کہوں اے میرے استاد، اس کو پکڑ لینا، وہ مسیح ہوگا. کیونکہ یہودیوں کو پتہ نہیں تھا، نہ دلچسپی تھی. یہ تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے، کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن ہوا کیا ہے اس میں بندباس کی انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حوارین کے ساتھ آخری کھانا کھایا اور پھر کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے، اب تم یہاں پر دعائیں کرو، عبادت کرو. اور ایک کوٹڑی تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی کھرپے ورپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہوں، وہاں آپ داخل ہو گئے، وہاں آپ اپنی عبادت شروع کرو. اسی اثنا میں یہ ہوا کہ چھت پھٹی اور 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے. اب یہ داخل ہوا کوٹڑی میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا. یہ گھبرا کے باہر نکلا تو دوسرے ہماری جاگ گئے، سو گئے تھے. ان کا اے ہمارے استاد، تو انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا. یہ ہے تفصیل، اور میں سمجھتا ہوں بہت لاجیکل. اسے واقعتاً اپنی بدکاری کی سزا ملنی چاہیے تھی. وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا. اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی. اس کا نام تھا جوڈاس اسکریوٹ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی چونکہ سولی چڑھے اور پھر جب اتار کر انہیں رکھ دیا گیا قبر میں، پھر زندہ ہوئے، پھر وہ آسمان پر اٹھے. ہمارے نزدیک حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا دیے گئے، وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں. ہما صلبوہ ولکن شبہ لہم. وہ جو جگہ ہے، اب یہ نوٹ پر اس لیے بتایا ہے آپ کو سارا معاملہ کہ وہ سیٹ ہے کہ وہ مسائل ابھی نہیں رہا جو حالت ہے زمانے میں، لہذا جگہ خالی ہے. اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، تو پھر وہ مسیحا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. ان میں سے کوئی ایک دجال، وہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح. وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. وہ خدائی کا دعویٰ نہیں. خدائی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزدیک ایک دوسرا ہوگا دجال، جو خدائی کا دعویٰ کرے. یہ تو کرے گا صرف یہ دعویٰ میں وہی مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں. جیسے کہ یہ الفاظ غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، میں آ گیا. لیکن یہ کہ یہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے کہ یہ وہ سلسلہ ہے حدیث کے جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا، تو شروع ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور مسلسل رہا ہے. اور ایک حدیث کی چونکہ 30 کا عدد تعین کے ساتھ آ گیا ہے، لہذا ہمارا گمان ہے کہ 30 ہی ہوں گے. اور ان میں سے آخری جو ہے میری نزدیک یہ مسیح الدجال یہودی ہوگا، جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحا جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا. حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے، وہ الدجال الاکبر، عظیم ترین دجال.
وہ خدائی کا نام ہے، اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی، تمام جو قواعد طبیعہ ہیں، جو فورسز آف نیچر، ان سب کو اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جس کے خزانے اس کو کم دے گا، جس کو اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ چھوئی ہوئی ہوگی، پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف ہا را کفر، جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جمی حروف میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو، ہر مومن پڑھ لے گا۔ غیر مومن کو الفاظ نظر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے، لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کاف ہا را لکھا ہوا دیکھ لے گا، اور وہ ایسے ایسے بولتے دکھائے گا جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی وہ سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے، اس کے لگ بھگ بلکہ اس سے بھی آگے معجزے جو ہے اس کے پاس ہوں گے، اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا، اور وہ بڑا سب سے بڑا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا۔ یہ حضور نے بار بار کہا کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو، اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں جو ہے الاور الکذاب مکتوب بین عینیہ کاف ہا را یقرؤہ کل مومن کاتب اور غیر کاتب، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک۔ جو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ، دجال اکبر، جو خدائی کا نام اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا، جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا کبھی نہیں۔ تیسرا ذکر جو احادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے، وہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ 4 صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 کتابوں میں، حدیث کے 6 مجموعوں میں یہ موجود ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، احمد میں، بہقی میں۔ اب بعد میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات جو ہے سورہ کہف کی، جو ان کا انتظام کرے گا، ان سے محبت کرے گا، انہیں پڑھتا رہے گا، وہ دجالی اثرات سے، فتنے سے محفوظ۔ بعد میں جو آخری آیات کا ورد کرتا رہے گا، بعد میں ان دونوں کو جمع کیا گیا، ابتدائی آیات اور آخری، اور بعد میں پوری سورت۔ اور یہاں بھی فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کر دے گا، جس کی روشنی کی وجہ سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له نور ما بین الجمعتین، دونوں جمعوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا۔ اب قرآن حکیم کے عمومی متعلق اور بالخصوص دجالی فتنے کے سورہ کہف کی جو نسبت ہے، تعلق ہے، اس پر غور کریں تو جو بات سامنے آتی ہے، توجہ سے میری بات سنیے۔ اصل دجال یہ دنیا، یہ حیات دنیاوی، جو انسان اور آخرت سے انسان، جو اللہ اور آخرت سے غافل، یہ دجل ہے۔ آخرت پر دنیا کا پردہ پڑ گیا، آپ آخرت کو بھول گئے۔ اللہ پر کائنات کا پردہ پڑ گیا، آپ کائنات کی توجہ ہے، کائنات پر غور و فکر ہے، کائنات پر سوچ و بچار ہے، اللہ کو بھول گئے، اس کی ذات و صفات سے متعلق۔ آخرت پر حیات دنیاوی کا پردہ پڑ گیا، حیات دنیاوی کو بھول گئے، دنیا ہی مطلوب ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی کے لیے بات اور ہے۔ یہ اصل میں دلیل ہے، حقیقت دنیا کی زندگی ہے جو قرآن کہتا ہے دھوکے کی طرح۔ ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اب یہاں دیکھیے سورہ کہف کے اندر معاملہ کیا ہے۔ پہلے رکوع میں وہ عظیم آیت آئی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین پر ہم نے جو کچھ بنایا ہے اسے اس کی زیبائش بنا دی، آرائش، سنگھار،
اس کا زیور، تاکہ یہ بنی اور سجی ہوئی اور خوبصورت اور حسین نظر آئے، اور پھر ہم امتحان لیں گے۔ مجھے ایک شعر ہے بہت عمدہ کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تم دنیا کی طرف جا رہے ہو یا ہماری طرف آ رہے ہو؟ ہم سے محبت کرتے ہو یا دنیا سے محبت کرتے ہو؟ ہمیں اپنا مطلوب مقصود بناتے ہو یا دنیا کو مطلوب مقصود بنایا؟ تو سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا فریب یہ دنیا کی زندگی۔ اور یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ یہ جتنی زندگی، یہ دنیا جو ہے جتنی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری سائنسی ترقی نے دنیا کو بہت حسین بنایا۔ کیسے کیسے شاندار باغات، کیسے کیسے شاندار سڑکیں، کیسی کیسی فلک بوس عمارتیں، کیسے کیسے ہوائی جہاز جو پیکر ہزار ہزار آدمیوں کو ہم گود میں لیے ہوئے اور دوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ جو ہے دلکش ہے، زیادہ حسین ہے۔ کیسی کیسی کاریں، کتنی کتنی لمبی چمکیلی ایسی کاریں، کیا کیا چیزیں جو آج ایجاد ہو گئی۔ تو جیسے جیسے یہ سائنٹیفک ارتقا ہوا ہے، دنیا کی زندگی زیادہ مزین ہو گئی، زیادہ جو حسین ہو گئی، زیادہ دلکش ہو گئی ہے، یہ لوگوں کو اپنے اندر گم کر دیتی ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن بارہ کر رہتا ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا ماں بھی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا کرتا ہے؟ انما مسری کا راکب استظل اللہ تحت شجرۃ ثم راح وترک۔ میری مثال تو مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ اس درخت وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسافر ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، سستانے کیا۔ چنانچہ یہی آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر، بس اس سے زیادہ اس سے دل لگایا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تمہیں اپنے شہر کے اندر مسحور کر کے، اپنے حسن کے اندر تمہیں ایسا جکڑ لے گی کہ پھر اللہ کہاں، آخرت کہاں، یہ تمام چیزیں تمہاری ذہنوں سے نکل جائیں۔ ہوں گی بھی تو صرف عقیدے کی پوٹلی کی شکل میں دماغ کے کسی گوشے میں لکھی ہوئی ہوں گی، عمل میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عملاً تم دانے میں دنیا بنو گے، کہتے رہو گے اللہ کی تحمید اور حمد اور ثنا بھی کرتے رہو گے، لیکن عمل ہے تو یہ اصل میں۔ اب اس کو دیکھیے، جو میں نے کہا تھا کہیں تو شروع کی آیات کے بارے میں کہا گیا، کہیں کہا گیا آخری آیات۔ اب یہ پہلے رکوع میں تو یہ آیت کھڑی ہے ایک ستون کے معنی میں، جو فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ آخری رکوع میں جا کے دیکھیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ستون کھڑا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی سے پوچھئے ہم تمہیں بتائیں اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی کوشش اور جد و جہد میں، دنیا میں محنت اور مشقت تو سب کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت اور مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ اور محنت اور مشقت کا جو حاصل ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے یہ بتائیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جواب کیا دیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، مشقت دنیا کی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ دیکھو میں نے چھوٹی سی دکان شروع کی تھی، آج کتنا بڑا سٹور میرا ہے۔ میں نے ایک کارخانہ لگایا تھا ٹیکسٹائل کا، آج میرے 3 کارخانے ہیں۔ دیکھو میں نے کتنی ترقی کی، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میری ساری جدوجہد جو ہے باغامد ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اکثرین خسارے میں بھی سب سے نیچے، اکثر سب سے زیادہ گھاٹے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اس کے بعد کی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، خود آپ دیکھیے گا جا کے کہ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا،
کیا یہ کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان ہے؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو مقصود و مطلوب کی طرف نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان کہاں ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، چاہے انہوں نے کچھ یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کام اچھا کر دیا، یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، جبکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ نہیں، آخرت نہیں، بلکہ یہ دنیا میں۔ اب دیکھیے یہ جو پہلا رکوع، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، آخری رکوع قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک ڈور باندھ دیجیے، اس ڈور میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہی مضمون آ رہا ہے بار بار، معلوم ہوتا ہے سورہ کہف کا مضمون ہی ہے، اس کا عمود یہ ہے۔ ہدایت کا منبع اور چشمہ وہ تو قرآن حکیم ہے۔ پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں نہ صرف یہ کہ لفظ دجال کہیں نہیں آیا، بلکہ اس مادے سے مشتق کوئی اور لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ مادہ جو ہے صحفی لفظ قرآن مجید ہے، اگرچہ اس کے قریب المفہوم الفاظ ہیں، تلبیس ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کے اوپر باطل کا پردہ نہ چڑھا دو تاکہ تم حق کو چھپا دو۔ تو یہ تلبیس، بدل، فریب، اگر آپ تانبے کے اوپر سونے کا پانی پھیر دیں اسے سونا بنا دیں، یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ لیکن صرف عرض یہ کرنا تھا کہ یہ مادہ جو ہے قرآن مجید میں بالکل نہیں ہے۔ قرآن کے بعد ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ احادیث نبویہ یہ تین انداز میں۔ نمبر ایک، حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے جنہیں آپ نے دجالوں سے تعبیر کیا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین كلهم يزعم انه رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائے کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول نبی ہوں، میرے بات کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح فرمایا ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہاں پہ نوٹ کیجیے شراب کرنے کی میری امت میں سے اٹھیں گے، من امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ میری امت میں سے 30، یہاں پہ قریباً من الثلاثین ہے بلکہ 30 کا لفظ ہے، 30 ایسے دجال جھوٹے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہے دوسرا حدیث کے اندر ایک انداز جس میں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کا۔ اچھا، یہ دجال تاریخ کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں شروع ہوئے 6-7 مدعیان نبوت، جن میں ایک عورت بھی تھی، مسلمہ تو بہت بار ثابت ہوا، اس سے بھی جنگیں ہوئی ہیں، یہ بہت صحابہ شہید ہوئے، بڑا نقصان پہنچا، اور یہ سلسلہ شروع تو وہاں سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ریکارڈ پورا ہمارے پاس نہیں ہے کہاں کہاں پیدا ہوئے۔ البتہ اپنے زمانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایران میں بہاؤاللہ پیدا ہوا، جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا، بہائی اس کے جو فالوورز ہیں وہ پیدا تھے، اور مغربی ممالک میں ان کے بڑے مراکز ہیں، اس لیے کہ تمام مغربی ممالک جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد لعنت اللہ علیہ غلام احمد قادیانی سامنے آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی، اگرچہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں، ابردوائی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی تعداد بڑھتی ہوئی بڑھ رہی، فتنہ جو ہے مزید طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس لیے کہ سارا مغرب ان کے کچھ پر ہے، انہیں ساری سہولتیں حاصل،
بلکہ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان جو مغربی ممالک میں جانا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں، پیسے کی خاطر، اچھی معاش کی خاطر، ان کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہیں، ہم نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمیں پناہ دی جائے۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف اس کے لیے ہم اگر لکھ دیں تو کیا یہ بڑا گناہ ہوگا؟ میں نے کل نہیں کہا بڑا گناہ ہوگا، آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کریں، بہت بڑا گناہ ہوگا، لیکن ہوا بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک جو ہے ظاہر ہوا ہے ابھی حال ہی میں، وہ رشاد خلیفہ کے نام سے ایک مصری، اس نے پہلے تو ذرا ایک مقبولیت حاصل کی کہ قرآن حکیم کا میتھمیٹیکل پروف 19 کے عدد سے، یہ جو سورہ مدثر میں آیا کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر علیہا تسعۃ عشر 19 ہے سرہنگ یا بڑے فرشتے جو اس پر معمول ہیں۔ اس نے کہا یہ 19 کا حصہ جو ہے قریب ہے قرآن کا، اور بعض چیزیں اس نے کچھ ثابت کی بھی واقعتاً کوئی بات ہے، اس لیے کہ سورہ قاف کے اندر، یہ سورہ قاف میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، وہ حروف اس صورت کے اندر 19 کے ملٹیپل کی شکل میں ہوں گے، 19 ہوں گے، 38 ہوں گے، 57 ہوں گے۔ اور میں حیران ہوا واقعی جب میں نے جائزہ لیا سورہ قاف کا، باقی تو یہ بہت لمبی صورتوں کو ان کا جائزہ تجزیہ کرنا تھوڑا دقت طلب کام تھا، لیکن قاف جو ہے چھوٹی صورت ہے، 3 رکوع ہے اس کے، وہاں واقعی بات سامنے یہ آئی کہ جہاں بہت سی قوموں کا ذکر ہے وہاں اخوان و لوط کہا گیا ہے، قوم و لوط نہیں کہا گیا۔ باقی ہر جگہ قرآن میں قوم و لوط، قوم و لوط، قوم و لوط، نہیں، یہاں اخوان و لوط۔ اگر یہاں قوم آتا تو 58 عدد ہو جاتا قاف کا، سورہ قاف کا۔ وہاں پر یہ ایک احتیاط گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لفظ بدل کر لایا گیا تاکہ 57 کا ملٹیپل رہے۔ ایسی چیزوں میں میری جو رائے بنی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سچائی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بنیاد بنا دیا جائے، اسی کو اصول بنا دیا جائے، اور اسی کو جڑ و بنیاد بنا دیا جائے تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے حساب میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ذکر نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں قرآن میں سے، یہ تو قرآن میں خام ایڈ کر دی گئی۔ ہمیں اس سے مسلمانوں کا ماتھا ٹھنک گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شیطنت جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ قرآن کا تو ایک لفظ بھی لفظ سے ادھر نہیں ہو سکتا، کو جا کے 2 آیا اور 2 بھی آیا ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان مبارکہ میں۔ تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، اور بالآخر اسے ہیوسٹن میں، امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا، وہاں پھیل گئی چیز، پھر کسی شخص نے انہیں قتل۔ یہ بھی ایک تازہ ترین واقعہ تھا، اور بھی ہو گئے ایسے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں، اچھا میں مہدی ہوں آپ میرا ساتھی، اچھا بھائی آپ مہدی ہو گئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کام لے لے، جو بھی اللہ نے مہدی سے لیتا ہے بہت۔ یہ چیزیں جو ہے، ایک جو ہے ایسا لازماً جلد ہی ظاہر ہونے والا، یہ حریوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشین گوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں۔ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تورات، اس کی بہت سے انبیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوں گے، زوال ہوگا، محکومیت ہوگی، وہ دبے ہوئے ہوں گے، پسے ہوئے ہوں گے، مظلوم ہوں گے، مقہور ہوں گے، تو اللہ ایک مسیحا نازل کرے گا جو ان کو اس ذلت سے اور تار مذلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے، وہ اس کو منتظر تھے۔ اچھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے، لیکن قوم کی بدبختی، خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہیں اول تو ولد الزنا قرار دیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، بغیر اس کے کی شادی ہوئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو واقعہ یہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے، وہ تو مجسم مل گیا تھی۔ انہیں کہا گیا یہ جادو ہے، اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا ہے تو مرتد ہے،
مرتضی تو واجب قتل. چنانچہ سن ہیڈرین جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا، جو دارالقضا کہہ لیجیے ان کا، جو یہ کہ جو ادارہ افتاء دارالفتاء تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا. وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں، لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی، ایک اٹانومی دے رکھی تھی یہودیوں کو بھی. ایک بادشاہ یہودیوں کا بھی موجود تھا ہیرون اینٹی پاس کے نام سے، لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو پھانسی دے سکے. یہ ہے کہ دارالفتاء کا فتویٰ جائے گا، جو گورنر پائلیٹس پونٹس وہاں پر ہے کہ جو کہ روبی گورنر ہے، وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو پھانسی دے گا. اس گورنر نے انکار کیا کہ ہمارے خیال میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس مسیح کا، تم کیوں اس کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ لمبی بات ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ تو کیونکہ ہمارا تم معاہدہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا فتویٰ ہوگا، ایگزیکٹو آپ کو کرنا پڑے گا. چنانچہ ان کے خیال میں، یہودیوں کے خیال میں بھی اور اس وقت کے لوگوں کے خیال میں بھی حضرت مسیح سولی چڑھ گئے. معاذ اللہ، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. البتہ یہ شبہ نفی کے معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے، معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں، اب کچھ معلوم ہو گئے. قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر نہیں ہے، لہذا ہماری تفاسیر میں ذکر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا، کون سولی چڑھا. آیا سولی کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو صحیح کوئی اور چڑھ گیا. یہ شیخ بندباس کی انجیل نے آ کر سارا عمدہ کھول دیا. یہ بھی حضرت مسیح کے حواریین میں سے تھے، تو جیسے باقی حواریین نے اپنے اپنی جو ہے انجیلیں مرتب کی ہیں، ایسے ایک انجیل انہوں نے مرتب کی، ایونجیلیم برنابے. اور اس میں انہیں جو آگے بات ہوئے وہ میرے دل کو لگے کہ 100% یہی بات ہوگی کہ 12 حواریوں میں سے ایک نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا. حضرت مسیح اور ان کے حواری ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، روکوٹ، اس نے خبر کی، اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس کو لے کر آیا، رومن سپاہیوں کو. لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھڑا کر دیا باغ کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، پھر میں جس سے کہوں اے میرے استاد، اس نے پکڑ دینا، وہ مسیح ہوگا. کیونکہ رومیوں کو پتا نہیں تھا، میں دلچسپی تھی، یہ تو کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے، کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن ہوا کیا ہے اس میں بندباس کی انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، اور پھر کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے، اب تم یہاں پر دعائیں کرو، عبادت کرو. اور ایک کوٹری تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی روپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہوں، وہاں آپ داخل ہو گئے، وہاں آپ نے عبادت شروع کر دی. اسی اسنا میں یہ ہوا کہ چھت پھٹی اور 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر دے. اب یہ داخل ہوا کوٹڑی میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا دی. یہ گھبرا کے باہر نکلا تو دوسرے حوالی جاگ گئے، سو گئے تھے، ان کا اے ہمارے استاد، تو انہوں نے اسی کو پکڑ، اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا. یہ ہے تفصیل، اور میں سمجھتا ہوں بہت لاجیکل ہے. اسے واقعتاً اپنی بدکاری کی سزا ملنی چاہیے. وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا، اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی. اس کا نام تھا جوڈاس اسکریوٹ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، کیونکہ یہ تو سمجھتے کہ حضرت مسیح ہی چونکہ سولی چڑھے اور پھر جب اتار کر انہیں رکھ دیا گیا قبر میں، پھر زندہ ہوئے، پھر آسمان پر اٹھے. ہمارے نزدیک حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا دیے گئے، وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ. وہ جو جگہ ہے، اب یہ نوٹ میں نے اس لیے بتایا ہے آپ کو سارا معاملہ کہ وہ سیٹ ہے، وہ مسائل ابھی نہیں رہا جو آیا تھا زمانے میں، لہذا جگہ خالی ہے. اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، تو پھر وہ مسیحا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ان میں سے کوئی ایک دجال، وہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح. وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. وہ خدائی کا دعویٰ نہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزدیک ایک دوسرا ہوگا دجال، خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ تو کرے گا صرف یہ دعویٰ میں وہی مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں. جیسے یہ الفاظ غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، میں آ گیا. لیکن یہ کہ یہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے
کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا، تو شروع ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور مسلسل رہا ہے. اور ایک حدیث میں چونکہ 30 کا عدد تعین کے ساتھ آ گیا ہے، لہٰذا ہمارا گمان ہے کہ 30 ہی ہوں گے. اور ان میں سے آخری جو ہے میرے نزدیک یہ مسیح الدجال یہودی ہوگا جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحا جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا. حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے، وہ الدجال الاکبر، عظیم ترین دجال، وہ خدائی کا دعویٰ اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی، تمام جو قواعد طبیعہ ہیں، جو فورسز آف نیچر، ان سب کو اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے. جس کے خزانے اس کو قبضے میں، جس کو اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار. اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوگی. پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف ہا را کفر، جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو، ہر مومن پڑھ لے گا. غیر مومن کو الفاظ نظر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے، لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کاف ہا را لکھا ہوا دیکھ لے گا. اور وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی وہ سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے اس کے لگ بھگ بلکہ اس سے بھی آگے معجزے جو ہے اس کے پاس ہوں گے. اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا، اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے. پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا. یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو، اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کرتا ہوں. اس کے بارے میں جو ہے الآور الکذاب مکتوب بین عینیہ کاف ہا را یقرأہ کل مومن کاتب اور غیر کاتب. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے. تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ، دجال اکبر، تو خدائی کا نام اپنے آپ کو سجدہ کرائے. جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا کبھی کرے. تیسرا ذکر جو احادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے وہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. یہ 4 صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 6 کتابوں میں حدیث کے 6 مجموعوں میں یہ موجود، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، احمد میں، بہقی میں. اب بعد میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات میں ہے سورہ کہف کی، جو ان کا انتظام کرے گا، ان سے محبت کرے گا، انہیں پڑھتا رہے گا، وہ دجالی اثرات سے فتنے سے محفوظ. بعد میں جو آخری آیات کا ورد کرتا رہے گا. بعد میں ان دونوں کو جمع کیا گیا، ابتدائی آیات اور آخری، اور بعد میں پوری سورت کا. اور یہاں بھی فرمایا گیا کہ جو شخص جو جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کر دے گا جس کی روشنی کی وجہ سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له نور ما بین الجمعتین. دونوں جمعوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا. اب قرآن حکیم کے عمومی مطالعے اور بالخصوص دجالی فتنے کے سورہ کہف کی جو نسبت ہے، تعلق ہے، اس پر غور کریں تو جو بات سامنے آتی ہے، توجہ سے میری بات سنیے. اصل دجال یہ دنیا، یہ حیات دنیاوی ہے جو انسان اور آخرت سے انسان، جو اللہ اور آخرت سے غافل ہے، یہ دجل ہے. آخرت میں دنیا کا پردہ پڑ گیا، آپ آخرت کو بھول گئے. اللہ پہ کائنات کا پردہ پڑ گیا، آپ کائنات کی توجہ ہے، کائنات پر غور و فکر ہے، کائنات پر سوچ و بچار ہے، اللہ کو بھول گئے، اس کی ذات و صفات سے متعلق. آخرت پر حیات دنیاوی کا پردہ پڑ گیا، حیات دنیاوی کو بھول گئے. دنیا ہی مطلوب ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی کے لیے بات دوڑ ہے.
یہ اصل میں دبی ہے در حقیقت دنیا کی زندگی ہے جو قرآن کہتا ہے دھوکے کی طرح ومل حیات دنیا الا متاع الغرور۔ اب یہاں دیکھیے سورہ کہف کے اندر معاملہ کیا ہے۔ پہلے رکوع میں وہ عظیم آیت آئی ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین پر ہم نے جو کچھ بنایا ہے اسے اس کی زیبائش بنانا ہے، آرائش، سنگھار، اس کا زیور، تاکہ یہ بنی اور سجی ہوئی اور خوبصورت اور حسین نظر آئے، اور پھر ہم امتحان لیں گے۔ مجھے ایک شعر ہے بہت عمدہ کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر چاہتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے، تم دنیا کی طرف جا رہے ہو یا ہماری طرف آ رہے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو یا دنیا سے محبت کرتے ہو، ہمیں اپنا مطلوب مقصود بناتے ہو یا دنیا کو مطلوب مقصود بنائے۔ تو سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا جنگ، سب سے بڑا فریب یہ دنیا کی زندگی۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ یہ جتنی زندگی، یہ دنیا جو ہے جتنی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری سائنسی ترقی نے دنیا کو بہت حسین بنایا۔ کیسے کیسے شاندار باغات، کیسے کیسے شاندار سڑکیں، کیسی کیسی فلک بوس عمارتیں، کیسے کیسے ہوائی جہاز جو پیکر ہزار آدمیوں کو ہم گود میں لیے ہوئے اور دوڑا جاتے ہیں۔ اب یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ جو ہے دلکش ہے، زیادہ حسین ہے۔ کیسی کیسی کاریں، کتنی کتنی لمبی چمکیلی ایسی کاریں، کیا کیا چیزیں جو آج ایجاد ہوئی۔ تو جیسے جیسے یہ سائنٹیفک ارتقا ہوا ہے دنیا کی زندگی زیادہ مزین ہو گئی، زیادہ جو حسین ہو گئی، زیادہ دلکش ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے اندر گم کر دیتی ہے، جو علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن بارہ تب رہتا ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا معافی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سمجھتا ہے، انما بصری کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک۔ میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ اسے اس درخت، وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسافر ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، سستا نہیں۔ چنانچہ یہی آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اس سے دل لگایا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تمہیں اپنے شہر کے اندر مسحور کر کے، اپنے حسن کے اندر تمہیں ایسا جکڑ لے گے کہ پھر اللہ کہاں، آخرت کہاں، یہ تمام چیزیں تمہاری جیلوں سے نکل جائیں۔ ہوں گی بھی تو صرف عقیدے کی پوٹلی کی شکل میں دماغ کے کسی گوشے میں لکھی ہوئی ہوں گی، عمل میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عملاً تم دادے دنیا بنو گے، کہتے رہو گے اللہ کے ساتھ تحمید اور حمد اور ثنا بھی کرتے رہو گے، لیکن عمل تو یہ اصل میں اب اس کو دیکھیے جو میں نے کہا تھا، کہیں تو شروع کی آیات کے بارے میں کہا گیا، کہیں کہا گیا آخری آیات۔ اب یہ پہلے رکوع میں تو یہ آیت کھڑی ہے ایک ستون کے معنی میں، جو فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ آخری رکوع میں جا کے دیکھیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ستون کھڑا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اے نبی سے پوچھئے ہم تمہیں بتائیں اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی کوشش اور جد و جہد میں، دنیا میں محنت اور مشقت تو سب کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت اور مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ اور محنت اور مشقت کا جو حاصل ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے یہ بتائیں تمہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جواب کیا دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، مشقت دنیا کی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ دیکھو میں نے چھوٹی سی دکان شروع کی تھی، آج کتنا بڑا سٹور بھی رہا ہے۔ میں نے ایک کارخانہ لگایا تھا ٹیکسٹائل کا، آج جو 3 کارخانہ۔
دیکھو میں نے کتنی ترقی کی، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میری ساری جدوجہد جو ہے کارآمد ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اکثرین خسارے میں بھی سب سے نیچے، اکثر سب سے زیادہ گھاٹے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اس کے بعد کی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، خود آپ دیکھیے گا جا کے کہ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان ہے؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو مقصود و مطلوب کی طرف دنیا ہے، آخرت پر ایمان کہاں ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، چاہے انہوں نے کچھ یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کام اچھا کر دیا، یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، جبکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ نہیں، آخرت نہیں، بلکہ یہ دنیا میں۔ اب دیکھیے یہ جو پہلا رکوع انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، آخری رکوع قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک ڈور باندھ دیجئے، اس ڈور میں